الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ عدل کی دوسری قسم پڑھیں گے۔ گزشتہ کل تفصیل کے ساتھ عدل کسے کہتے ہیں اور عدل کہنے کی وجہ کیا ہے اس پر ہم کلام کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگ عدل تقدیری جانیں گے کہ عدل تقدیری کسے کہتے ہیں۔ عدل تحقیقی اور عدل تقدیری میں جو بات مشترک ہے اور سیم ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے مادے سے اس طرح نکلتے ہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ صرفی نہیں ہوتا۔ بس دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ ڈفرنس یہ ہے کہ عدل تحقیقی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے یقینی طور پر اپنے منطق کو استعمال، اپنی عقل کو استعمال کر کے کہ یہ اس سے بنا ہے، اور عدل تقدیری میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ عدل تحقیقی میں ہم نے قیاس لگا کے معلوم کر لیا، جیسے ہم کہتے ہیں ثلاث ترجمہ کرتے ہیں تین تین، تو جب تین تین کا دو دفعہ ترجمہ کیا تو ہم نے کہا کہ جب ایک لفظ سے، ایک کلمے سے دو، یعنی دو دفعہ ترجمہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کسی ایسے کلمے سے بنا ہوگا جو دو دفعہ مستعمل ہو، سلاستن سلاستن، تو اس سے پھر یہ ثلاث بنا لیا گیا۔ تو یہ ہم نے تحقیق کر لی اپنی عقل سے، لہذا یہ کیا ہو گیا؟ عدل تحقیقی ہو گیا۔ لیکن تقدیری میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیری کہتے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی عدل کا وزن اسم سے نکالا جاتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ عدل دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک تحقیقی جو ہوتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ عدد سے، اور تقدیری اسم سے، ٹھیک ہے؟ اسم بھی وہ کون سا ہو؟ علم، ٹھیک ہے؟ کبھی عدل کا وزن اسم سے نکالا جاتا ہے، کس سے نکالا جاتا ہے؟ اسم سے نکالا جاتا ہے۔ وہ وزن کیا ہے؟ فعلو، یہ وزن ہے، جیسے عمرو اور زفرو، یہ دونوں اسم، کون کون؟ عمر اور زفر۔ یہاں سے غور سے سنیے گا، یہ دونوں اسم کلام عرب میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غیر منصرف۔ اب ہم نے غیر منصرف کی کیا تعریف کی تھی کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ اس میں نو بیماری، ہاں کسی میں ایک یا دو کے قائم مقام پائے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہو؟ دو بیماریاں، دو سبب، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ گئے ہیں تو اب سبب ہی بولیں گے۔ دو سبب ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے غیر منصرف کی تعریف استعمال کی تھی۔ اب ہم جب کلام عرب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمرو اور زفرو کو کیا ہے؟ وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو ایک طرف ہم نے یہ تعریف وضع کی ہے کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب کیا ہو جو دو کے قائم مقام ہو، اسے ہم غیر منصرف کہیں گے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنے کی، کلام عرب میں عمرو زفرو یعنی فعال کے وزن پر جو علم آتا ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم اگر عمر اور ظفر کو غیر منصرف کہہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی تعریف کی وجہ سے دو سبب اس میں دکھانے پڑیں گے۔ کیا کرنے پڑیں گے؟ دو سبب دکھانے پڑیں گے، یا ایک ایسا سبب دکھانا پڑے گا جو دو کے قائم مقام ہو، ورنہ پھر غیر منصرف کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، یعنی ہم اس کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی دو سبب کو دکھانے کے لیے، ایک سبب تو پایا جا رہا ہے، عمر ظفر کیا ہے؟ علم ہے، ایک سبب پایا گیا، لیکن صرف ایک سبب سے تو کوئی اسم غیر منصرف نہیں بنتا، اس کے لیے دوسرا سبب ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب ایک طرف اہل عرب اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں اور اس میں سوائے علم کے ہمیں کوئی دوسرا سبب دکھ نہیں رہا ہے، تو اب اہل عرب کا جو تعامل ہے، یعنی ان کا غیر منصرف پڑھنا ہے، اسے بھی ہمیں ثابت کرنا ہے، اور اپنے اس قاعدے کی، یعنی کہ غیر منصرف اسے کہتے ہیں جس میں دو سبب پایا جائے، اس کی لاج بھی رکھنی ہے، اس کو ثابت بھی رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اور سوائے علمیت کے، کیا علمیت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علمیت کے دوسرا کوئی سبب منع صرف کا ان میں نہیں ہے، یعنی صرف سے روکنے والی کوئی چیز اور ان میں دکھ نہیں رہی ہے۔ اہل عرب کا ان کو غیر منصرف پڑھنا مقتضی ہے، یعنی جب اہل عرب ان کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تو خود یہ پڑھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے، مقتضی اقتضا یقتضی اقتضاء، تقاضا کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ان میں کوئی دوسرا سبب ہو، کیونکہ غیر منصرف کی تعریف کیا تھی؟ کہ اس میں دو سبب پائے جائیں۔ تو اس واسطے، کس واسطے؟ کہ اہل عرب انہیں غیر منصرف پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی عالم کے علاوہ کوئی دوسرا سبب نہیں ہے، تو دوسرا سبب تلاش کرنے کے لیے ہم نے کیا کہا کہ ان کو عامر و ظافر سے کیا مان لیا؟ معدول مان لیا۔ کیا مان لیا؟ معدول۔ معدول کا مطلب یہاں مشتق، یعنی اسی سے نکلے ہیں۔ مشتق انہیں کیوں نہیں کہہ رہے؟ مشتق اس وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اشتقاق کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، مثلا ہم فاعل ہے، یہ مشتق ہے، فعل سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے مشتق کہیں گے فاعل کو،
کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک قاعدہ ہے، اور اسے معدول کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے، ہاں، کوئی قاعدہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عامر ہے تو اس کے عین پر پیش دے دو، میم پر زبر دے دو تو یہ عمرو بن جائے گا، ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے۔ تو جب بغیر کسی قاعدے صرفی کے بن رہا ہے تو ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ معدول مان لیا، یعنی عامر و ظافر سے عمرو اور ظفرو بنا ہے۔ تو اس دوسرے سبب کو تلاش کر، یعنی ان عرب کا جو غیر منصرف پڑھنا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے دوسرا سبب کیا تلاش کیا؟ عدل تلاش کیا، یعنی یہ عمرو ظفرو جو ہے ایک طرف عالم ہے اور دوسری طرف یہ عامر و ظافر، یہ تحقیقی بات نہیں ہے، بلکہ بس اہل عرب چونکہ غیر منصرف پڑھ رہے تھے، اور غیر منصرف کی ہم نے یہ تعریف کر رکھی تھی کہ اس میں دو سبب پائے جائیں، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک ہی سبب پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہا کہ یہ عامر و ظافر سے کیا ہے؟ بغیر کسی قاعدہ صرفی کے نکال لیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے ہیں؟ بغیر کسی قاعدہ صرفی کے نکال لیے گئے ہیں۔ تو جب بغیر کسی قاعدہ صرفی کے نکال لیا جائے تو ہم ایسے اسم کو عدل کہتے ہیں، یعنی سب کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ تو جب عدل بھی پایا گیا اور عالم بھی پایا گیا تو ان کا غیر منصرف پڑھنا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل تقدیری کہتے ہیں۔ ان میں دوسرا سبب کیا ہے؟ عدل ہے، یعنی عمر اور ظفر میں ایک سبب تو علمیت ہے اور دوسرا سبب کیا ہے؟ عدل ہے۔ عدل کیسے ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمرو ظفرو اصل میں عامر ظافر تھے، اور بغیر کسی قاعدہ صرفی کے انہیں عمرو اور ظفرو بنا لیا گیا ہے، لہذا فعال کے وزن پر جتنے کلمات ہوں گے اور عالم ہوں گے تو اسے ہم کیا کریں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے، اور اس میں دو سبب ہوں گے، ایک سبب عالمیت کا اور دوسرا سبب عدل کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عدل تحقیقی، عدل تقدیری، یہ چیز ہو گئی۔ وصف، اب دوسرا سبب کیا بتایا؟ پہلا سبب کیا بتایا؟ عدل۔ عدل کی دو قسمیں بتائیں، عدل تقدیری اور عدل تحقیقی۔ دوسرا سبب بتا رہے ہیں وصف، جو اصل میں وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ وضع کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، رکھ لو۔ ہاں، وضع کرنا لفظی معنی تو وضع کے معنی یہی ہوتے ہیں، رکھنا، لیکن وضع کے معنی ہوتا ہے ڈیزائن کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا۔ جب کیا بولتے ہیں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کیا؟ وتضع كل ذات حمل حملها، یعنی وہ جو چیز بھی ان کے حمل میں ہوگی اسے وہ کیا کر دیں گے؟ وجود میں لے آئیں گے، کیا کریں؟ ساقط ہو جائے گا، یا وجود میں، دو بھی ترجمہ کریں۔ تو وضع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈیزائن کرنا، کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کی تشکیل کرنا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وضع کرنا کہتے ہیں۔ تو اردو میں جب بولا گیا کہ جو اصل میں وصفی معنی کے لیے کیا کیا گیا ہو؟ ڈیزائن کیا گیا ہو، یعنی جب ہم اس کلمے کو بنایا جا رہا تھا تو اس سے مقصد کیا تھا؟ کہ کسی چیز کا انٹروڈکشن کرایا جائے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کالا، کالا رنگ، یہ جو لفظ ہے اسے کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ اگر کوئی ہم کالی چیز دیکھیں تو اس کی ہم صفت بیان کر سکیں۔ تو ایسا جو بھی کلمہ ہوگا، ایسا جو بھی کلمہ ہوگا جو اصل میں کس کے لیے وضع کیا گیا ہوگا؟ ہاں، یعنی وہ کسی چیز کی صفت بتانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا، تو وہ بھی ایک کیا شمار ہوگا؟ مرض شمار ہوگا، ایک سبب شمار ہوگا۔ جو اصل میں وصفی معنی سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا، وضع کیا گیا ہوگا، اسے تشکیل دیا گیا ہوگا۔ تو جیسے احمر سرخ رنگ، یہ کسی ذات کا نام نہیں ہے، یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے، اور ایک اسم ہوتا ہے جو صفت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ جو احمر ہے یہ ذات پر نہیں دلالت کر رہا ہے بلکہ صفت پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کوئی چیز، کوئی لفظ ایسا تھا جو بنایا تو کسی ذات کے لیے گیا ہو، لیکن وہ ذات اتنی بدنام ہو گئی ہو کہ وہ خود صفت بن جائے، مثلا جیسے کوئی ہمارے درمیان کوئی جھوٹا شخص ہو، کیا ہو؟ جھوٹا شخص ہو، یا مطلب چلیے پازیٹیو مثال لیتے ہیں، کوئی سچا شخص ہو، مان لیجیے سمیر جو ہے ایک ذات کا نام رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ ذات کا نام رکھا گیا، لیکن سمیر نے اپنی زندگی اتنی اچھے سے گزاری، اتنی سچائی کے ساتھ گزاری کہ اب ہمیں کہنا ہو کہ کوئی شخص جو ہے بہت سچا ہے تو ہم کہیں گے کہ فلاں شخص کیا ہے؟ سمیر ہے، فلاں شخص کیا ہے؟ سمیر ہے۔ تو اب اس میں وصفی معنی نہیں پائے جائیں گے، کیوں؟ گرچہ یہ وصفی معنی دے رہا ہے کہ وہ سچا ہے، لیکن اس میں وصفی معنی کیوں نہیں پائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اسے اس لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ اسے ڈیزائن کس لیے کیا گیا تھا؟ آپ کی ذات کو بیان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ تو وہ جب تک ایسا کلمہ نہ ہو جس کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ وصف بتائے، تب تک اس کلمے میں وصف کا اعتبار
نہیں ہوگا. جیسے عربی میں کسی شخص کو ذلیل کہنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ارنب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارنب، یعنی خرگوش کہتے ہیں ارنب. تو اب ارنب میں وصف پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ نہیں پایا جا رہا ہے. کیوں نہیں پایا جا رہا ہے؟ ذات کے لیے ہاں، یہ اصل میں جب بنا تھا، یعنی جب یہ ٹرم کوائن کی گئی تھی، تو وہ کس کے لیے کی گئی تھی؟ خرگوش خرگوش کے لیے کی گئی تھی. لیکن اس میں ایسے اوصاف تھے جو ذلت سے مشابہ تھے، تو اب کسی کی ذلت کو بیان کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جانے لگا، لیکن وہ اصل میں وصف کے لیے وضع نہیں ہوئی تھی. تو یہ چیز وصف نہیں مانی جائے گی. لہذا جب بھی ہم کسی کلمے میں وصف کو ڈھونڈیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کلمہ واقعی وصف کے لیے وضع کیا گیا تھا، یا وہ بعد میں پھر یعنی استعمال ہوتے ہوتے اس میں وصف کے معنی آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اصل ہے. وصف جو اصل میں کس کے لیے وضع کیا گیا ہو؟ وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے احمر، سرخ رنگ، یہ کیا ہے؟ یعنی صفت ایڈجیکٹو کے لیے ہی وضع کیا گیا. اسود، سیاہ رنگ، یہ بھی اسی. ان میں دوسرا سبب کیا ہے؟ وزن فعل ہے. یعنی احمر کو غیر منصرف پڑھنے کے لیے صرف ایک سبب وصف تو کافی نہیں ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا سبب اس میں کیا ہے؟ ایک تو وصف ہے، یعنی یہ کسی کی کوالٹی بیان کر رہا ہے، اور دوسرا اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ وزن فعل پایا جا رہا ہے. اسودو میں بھی یہی چیز ہے کہ وصف ہے، یعنی اس کے ذریعے اس کو وضع ہی کس لیے کیا گیا تھا؟ کوالٹی بیان کرنے کے لیے. اور دوسرا سبب اس میں کیا ہے؟ وزن فعل، یعنی افعالو کے وزن پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. تو دوسرا سبب کیا ہو گیا؟ وصف ہو گیا. اس میں کوئی اعتراض وصف میں؟ ٹھیک ہے. تیسرا سبب بیان کر رہے ہیں تانیث کا. کیا ہے؟ تانیث. یعنی تانیث بھی ایک سبب ہے. جیسے عدل ایک سبب ہے، وصف ایک سبب ہے. یعنی یہ سبب ابھی بذات خود کسی کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ایک اور سبب آ جائے تو کیا بنا دیں گے؟ غیر منصرف بنا دیں گے. تو تیسرا سبب ہے تانیث. ہر وہ، آگے کیا ہے؟ ہر علم کیا ہاں، ہر وہ علم، علم نہیں، ٹھیک ہے، ہر وہ علم جس کے آخر میں، یعنی شرط کیا ہے تانیث کے لیے؟ پہلی کہ کیا ہو؟ علم ہو. کیا ہو؟ علم ہو. مسلم میں، مسلمتن میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ تانیث پائی جا رہی ہے. مسلمتن میں یا ضاربتن میں یا اسی طرح کیا بولتے ہیں بقرتن میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ تانیث کا سبب پایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیا پہلی شرط لگائی؟ ہر وہ علم. ہاں پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہونا چاہیے، یعنی وہ کسی خاص مخصوص پارٹیکولر فرد کا نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ شرط کس میں پائی جائے گی؟ فاطمتو میں پائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی خاص مخصوص ذات کا نام ہے. تو پہلی شرط یاد رکھیے، انگلیوں پہ گنیے. ہر وہ علم کیا ہو؟ علم ہو. یعنی بعض بیماریاں، بعض اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ شرائط لگی ہوئی ہیں، یعنی تانیث کا سبب بننے کے لیے اس میں سب سے پہلی چیز کیا پائی جانی ضروری ہے؟ کہ وہ علم ہو. ٹھیک ہے. جس کے آخر میں تائے تانیث لفظن ہو. کیا ہو؟ تائے تانیث لفظن ہو. لفظن کا کیا مطلب ہے آپ لوگ؟ ہاں، ظاہر ہو، دکھ رہا ہو. فاطمتو میں جیسے دکھ رہا ہو، جیسے طلحتو یا مکتو. اب اس میں دیکھیے طلحہ پہلی شرط کیا بتائی؟ کہ وہ کیا ہو؟ علم ہو. تانیث ہونے کے لیے پہلی شرط کیا بتائی؟ علم ہو. طلحہ علم ہے، مکہ علم ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط بتائی کہ تانیث لفظن ہو. ہے کہ نہیں ہے؟ تا ہے، مکہ میں بھی تا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر تانیث لفظن نہ ہو، علم ہو، تانیث لفظن نہ ہو، تو تانیث کیا ہو؟ معنوی ہو. معنوی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ذات ہی مؤنث ہے. ذات کیا ہے؟ مؤنث ہے. یعنی علم ہے اور وہ ذات کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو وہ معنوی ہوئی. یعنی اب کلمے میں ہو سکتا ہو تا نہ دکھ رہی ہو، لیکن وہ نام کس کا رکھا جاتا ہے؟ کسی عورت کا رکھا جاتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ تانیث معنوی ہے. تو ایک شرط یا تو علم ہونا تو بہرحال شرط ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ یا تو تائے تانیث لفظن ہو یا تائے تانیث معنن. ٹھیک ہے. تو اس میں تانیث معنوی ہو. تو کلمہ 3 حرف سے زائد یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو. کلمہ 3 حرف سے زائد یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو، جیسے زینب سقر. تو اگر تانیث معنوی ہے اور کلمہ 3 حرف سے زائد ہے، کیا ہے؟ کلمہ 3 حرف سے زائد ہے یا 3 ہی حرف ہیں، تو ساکن الاوسط نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ اوسط کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، بیچ والا. ٹھیک ہے. جو بیچ میں 3 کلمہ ہوگا تو بیچ میں کون سا کلمہ ہوگا؟ عین ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو؟ متحرک الاوسط ہو، یعنی اس پر سکون نہ ہو. جیسے اب دیکھیے زینب ہے، اس میں کیا ہے؟ پہلی شرط کیا بتائی؟ عالم ہو. عالم ہے. ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا بتائی؟ تائے تانیث لفظن ہو. ہے؟ نہیں ہے. تو اگر لفظن نہ ہو تو کیا بتایا؟
معنوی ہو، معنوی بھی ہے۔ پھر تیسری چیز کیا بتائی کہ تین حرف سے، شاید تین حرف سے کیا ہو، زائد ہو۔ تین حرف سے زائد ہے یا نہیں ہے؟ زینب چار حرف کے ہیں۔ اور پھر ایک چیز کیا بتائی کہ اگر تین حرف سے زائد نہ ہو تو کم سے کم متحرک الاوسط ہو، تو سقرو ہے۔ سقرو کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو عالم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز تائتانیس لفظن نہیں ہے، تائتانیس معنی ہے، کیونکہ دوزخ کا نام مؤنث ہے۔ اور پھر کلمہ تین حرف سے زائد ہو نہیں ہے، اگر تین حرف سے زائد نہ ہو تو متحرک الاوسط ہو، قاف پر کیا ہے؟ حرکت ہے، لہٰذا متحرک الاوسط ہوا۔ لہٰذا اب اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے۔ دو سبب اس میں کون کون سے ہوئے؟ ایک علم، ہاں، ایک عالم ہو گیا، ایک معنوی ہو ہاں گیا، اور ایک تانیس ہے۔ یہ شرائط ہیں جو لفظاً تثنیہ عالم یہ سب تانیس ہونے کے لیے شرائط ہیں، لیکن سبب کا نام کیا ہے؟ تانیس، تانیس، ٹھیک ہے۔ تو تانیس کے لیے کیا کیا شرط ہے؟ پہلی شرط علم، کیا ہو؟ علم۔ دوسری شرط یا تو تائے تانیس لفظاً ہو یا معنن۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تین حرف سے کیا ہو؟ زائد ہو۔ اگر زائد نہ ہو تو متحرک اوسط ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شرط تو بہرحال ضروری ہے علم، اور دوسری شرط میں دو آپشن ہیں، یا تو تائے تانیس لفظاً ہو یا معنن، ٹھیک ہے۔ اور تیسری شرط میں بھی دو آپشن ہیں، یا تو تین حرف سے زائد ہو یا متحرک الاوسط ہو۔ تو جب ان میں سے تینوں چیزیں پائی جائیں گی، یعنی تین شرطیں ہیں، کل ملا کے کیا ہے؟ تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو سب میں پائی جانی چاہیے، اور جو اخیر کی دو شرطیں اس میں دو شقیں ہیں، دو شق ہیں، یعنی یا تو یہ ہو یا تو یہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو کہہ رہے ہیں عالم والا معاملہ ہوا، آگے کہہ رہے ہیں کہ یا تائے تانیس الف مقصورہ کے ساتھ ہو۔ اگر الف مقصورہ کے ساتھ ہے یا الف ممدودہ کے ساتھ ہے تو اس میں علم ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ یہ بذات خود یہ دو سبب کے قائم مقام ہے۔ یا تانیس الف مقصورہ کے ساتھ ہو، جیسے حبلہ، کیا؟ یعنی یہ جو الف ہو، یا الف مقصورہ کا مطلب وہ ہو جو تانیس کی علامت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ میں بھی تو الف مقصورہ دکھ رہی نا، تو اسے ہم کیا مانیں گے؟ غیر منصرف مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ علم تو ہے، تو کیوں غیر منصرف؟ مذکر کے ہاں، وہ مذکر کے لیے ہے، وہ تانیس یعنی الف مقصورہ بھی کئی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ ایک الف مقصورہ وہ ہوتی ہے جو تانیس کو بتانے کے لیے آتی ہے، ایک الف مقصورہ جو اس کلمے کا ہی کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو تانیس کو بتانے کے لیے آئے گی وہ الف مقصورہ کیا ہوگی؟ دلیل ہوگی کہ ہاں اس میں تانیس کا سبب پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تانیس الف مقصورہ کے ساتھ ہو، جیسے حبلہ، حبلہ میں دیکھیے الف مقصورہ ہے، نہ یہ علم ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس میں تائے تانیس لفظاً پائی جا رہی ہے، نہ معنن پائی جا رہی ہے، کوئی اور دوسرا سبب نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہے، لہذا اسے کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ یا تانیس الف ممدودہ کے ساتھ ہو، یعنی جو بھی الف ممدود، اب جیسے دعاؤن، کیا کہہ رہے ہیں؟ دعاؤن، اب کوئی دعاؤن کو غیر منصرف پڑھنے لگے کیا کہہ کے کہ اس میں الف ممدودہ پایا جا رہا ہے، تو ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ تانیس وہ الف ممدودہ کون سی ہونی چاہیے؟ تانیس والی ہونی چاہیے، اور تین حرف کے بعد ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ تین حرف کے بعد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تانیس الف مقصورہ کے ساتھ ہو، یعنی اس کے اندر جو مؤنث بننے کی مؤنث ہے وہ اس کا اظہار ہو رہا ہو الف مقصورہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، الف ممدودہ کے ساتھ اس کا اظہار ہو رہا ہو، تب اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ الف مقصورہ وہ الف مقصورہ ہے جو ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تانیس الف ممدودہ کے ساتھ ہو، جیسے صحراء، اب اسے صحراء کو صحراءن نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس میں کون سا سبب پایا جا رہا ہے؟ الف دودہ، ہاں الف، اور دوسرا سبب، یہ دونوں قائم مقام۔ ہاں یہ تنہا سبب دو کے قائم مقام ہے۔ فائدہ ان میں سے تانیس بالالف دو سبب کے قائم مقام ہوتی ہے۔ وہی بات کہہ دی کہ جب تانیس الف کے ساتھ پائی جائے، چاہے وہ الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، بشرطے کے تین حرف کے بعد ہو، تو پھر وہ سبب کیا ہوگا؟ دو سبب کے قائم مقام ہوگا۔ تو یہ آج ہم لوگ کا سبق تھا۔ آج ہم لوگوں نے دو چیزیں پڑھی، تین چیزیں پڑھی، ایک تو عدل تحقیقی، ہم تقدیری پڑھی آج لوگوں نے۔ آج کون سا سبق پڑھا؟ عدل تقدیری کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز پڑھی وصف کسے کہتے ہیں۔ وصف میں ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ وصف وہی معتبر ہوگا جو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہو؟ وصفی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اور تیسری چیز ہم لوگوں نے تانیث پڑھی، اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ تانیث میں دو قسمیں ہیں، ایک تو تانیث بالالف مقصورہ ممدودہ، یہ تو تنہا دو کے قائم مقام ہو، اور ایک ہوتا ہے تانیث
اس میں تین شرطیں ہیں: علم ہو یا پھر اس کے بعد تانیث یعنی تا تا ہو، ٹھیک ہے، تا کے ساتھ ہو، یا تا کے ساتھ نہ ہو تو تانیث معنوی ہو، معنوی اور تیسری شرط یہ پڑی کہ تین کلمے سے، تین حرف سے زائد ہو، یا زائد نہ ہو تو کیا ہو؟ ساکن متحرک الاوسط ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر متحرک الاوسط نہ ہو، اگر ایک چیز ابھی آگے آئے گی کہ اگر تانیث ہے، کیا ہے؟ علم ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تانیث معنوی ہے، اس میں کیا ہے؟ تانیث معنوی، دو شرط ہو گئی۔ تیسری شرط اس میں بتائی تھی کہ تین حرف سے کیا ہو؟ زائد ہو، زائد وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتایا تھا کہ متحرک الاوسط ہو، وہ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہاں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہندن ہے، کیا ہے؟ ہندن ہے۔ اب اس میں دیکھیے شرطیں ملائیے، پہلی شرط کیا بتائی؟ علم، ہندن عالم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز بتائی کہ تانی سے تا کے ساتھ لفظن ہو، ہے؟ نہیں ہے، مانن ہو، ہے، ٹھیک ہے، دو شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط یہ بتائی کہ تین حرف سے زائد ہو، تین حرف سے زائد ہے؟ نہیں ہے، یا تین حرف سے زائد نہیں ہے تو متحرک الاوسط ہو، ہے؟ نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ساکن الاوسط۔ تو اب کیا کریں گے؟ ایک شرط کم ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا، آپ ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آگے آتی ہے اس میں تو بہت خلجان پیدا ہوتا ہے، یہیں پہ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ یہ آپ لوگ کاپی میں ایسے تین شرطیں لکھ لیجیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی، برخلاف اس میں عبارت کی شکل میں دیا ہوگا۔ کا وزن نکال لیا جائے فعال کا، ہوں سلاسو ہے، فعال، فعالو کر لیں، ہاں بس اس کو اس طرح یاد کر لیجیے۔ پھر اسی وزن پر جتنے بھی فعلانے ہوں، ہوں جتنے بھی کلمات آنے والے ہیں، ہاں، سب غیر مسلم۔ بس اس میں دوسرا سبب پایا جا رہا ہوں۔ دوسرا سبب اور ہاں، یعنی صرف ایک سبب سے تو غیر منصرف نہیں بنے گا، مثلا مان لیجیے کوئی کلمہ آ گیا، ٹھیک ہے، فعال کے وزن پر، اب اس میں عدل تو پایا جا رہا ہے، کیا ہے؟ عدل پایا جا رہا ہے، لیکن اس میں وصف نہیں پایا جا رہا ہے۔ ثلاثوں میں کیا ہے؟ دو سبب ہے نا، ایک عدل ہے اور دوسرا وصف ہے، یعنی وہ بتا رہا ہے تین تین چار چار، تب وہ غیر منصرف بنا ہے۔ تو ڈائریکٹ کوئی کلمہ فعال کے وزن پر دیکھ کر اسے غیر منصرف کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دو سبب اس میں ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر فعال پہ آنے والا کلمہ کیا ہوگا، یعنی عدل تحقیقی ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ عدد ہے کہ نہیں ہے، عدد ہوگا تب تو وہ کیا بولتے ہیں، عدل تحقیقی ہوگا۔ انشاءاللہ آج کا سبق یہیں تک، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔